ایک اندازے کے مطابق ایز آف 2018 اینٹی بایوٹکس سب سے زیادہ پرسکرائب کی جانے والی ڈرگس بن چکی تھی اور لوگ اس سے بلینز آف ڈالرز کما رہے ہیں. جہاں یہ بلین ڈالر انڈسٹری بن چکی ہے, اس کا استعمال بھی اور زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس کا استعمال اب نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس کے مس یوز اور اوور یوز بھی بڑھ چکا ہے. اینٹی بایوٹکس ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جن کو بیکٹیریل انفیکشنز جیسا کہ اسکن اینڈ سافٹ ٹیشو انفیکشنز, ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشنز, یورینری ٹریکٹ انفیکشنز یا سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ بیکٹیریل انفیکشنز ہوتی ہیں جن میں آپ اینٹی بایوٹکس کو اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے یا اس کی پرسکرپشن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کچھ وائرل انفیکشنز جیسا کہ انفلوئنزا یا کامن کولڈ, یہ ایسی پرابلمز ہیں جن میں اینٹی بایوٹکس کو استعمال نہیں کیا جاتا یا اینٹی بایوٹکس ان پرابلمس پہ کام نہیں کرتی. ان میں آپ کا سور تھروٹ بھی شامل ہے کیونکہ سور تھروٹ ایک ایسی کی کامن پرابلم ہے جس کو دیکھتے ہی لوگ اینٹی بایوٹکس کی طرف جاتے ہیں. تو کیونکہ آپ کی اینٹی بایوٹکس ان پرابلمس میں کام نہیں کر رہی ہوتی تو یہ آپ کا مس یوز یا اوور یوز کنسیڈر کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے ڈفرینٹ سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آپ کو ان سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا اس وقت زیادہ کرنا پڑتا ہے جب آپ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں اور آپ کا ایک مائنر سا پرابلم ایک بگر پرابلم بن چکا ہے کیونکہ آپ میڈیسنز یا اینٹی بایوٹکس کا اوور یوز یا مس یوز پہلے کر چکے ہوتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے ہی سائیڈ ایفیکٹس بتانے والا ہوں جو کہ اینٹی بایوٹکس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اومیولوجی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. سو لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو. The number one side effect that is associated with antibiotics is antibiotics resistance. Antibiotic resistance ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کے وہ بیکٹیریا جو کہ ایک ٹائم پہ کسی خاص اینٹی بایوٹک کی وجہ سے مر جایا کرتے تھے, اب وہ انہوں نے خود کو اس طرح سے تبدیل کر لیا ہے کہ وہ آپ کی وہ اینٹی بایوٹک جو پہلے ان پہ کام کر رہی تھی اب اس پہ کام نہیں کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی وہ جو مائنر انفیکشنز ہوتی ہیں خاص طور پہ بچوں یا ایون ان ایڈلٹس, وہ مائنر انفیکشنز جو ہے آپ کی زیادہ ٹائم لیتی ہیں ہیل ہونے میں یا اس پہ آپ کو زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ آپ کی وہ جو اینٹی بایوٹکس ہے اب کام کرنا چھوڑ چکی ہیں. اور اس کی مین وجہ آپ کا اینٹی بایوٹکس کا مس یوز یا اوور یوز ہے, نہ صرف ان دا فارم آف میڈیسنز بلکہ آپ کی کچھ ایسے ڈیری پروڈکٹس یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو پریپیئر ہو رہا ہوتا ہے ان میں بھی کہیں نہ کہیں اینٹی بایوٹکس یوز ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ بھی آپ کی خوراک کا حصہ بنتے ہیں جس سے آپ کی خوراک کے اندر جب اینٹی بایوٹکس آ جاتی ہیں, آپ کی باڈی میں اینٹی بایوٹکس آ جاتی ہیں تو یہ آپ اس کا مس یوز کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اینٹی بایوٹکس ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے. اب یہ جو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ آپ تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ آپ کے کلاس میٹس کو ورکرس تک بھی پھیلتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو انفیکشنز جو ہیں وہ آپ کی سوسائٹی میں یا کمیونٹی میں پھیلتی ہیں. اور یہ اس طرح سے جو ہے آپ کا مس یوز جو ہے اینٹی بایوٹکس کا یا اوور یوز جو ہے اینٹی بایوٹکس کا یہ آپ کی کمیونٹی میں ڈفرینٹ ڈیزیزز کا کاز بھی بنتا ہے. So the second most common side effect that is associated with antibiotics is diarrhea. Diarrhea ایک بہت ہی زیادہ کامن سائڈ افیکٹ ہے جو کہ اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے. جب آپ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس یا وہ اینٹی بایوٹکس جو کہ کسی اسپیسیفک بیکٹیریا کے لیے اسپیسیفک نہیں ہوتی ہیں وہ آپ یوز کرتے ہیں تو وہ اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ آپ کے جو آپ کی صحت کے لیے جو ضروری بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو بھی مار دیتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ڈائریا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ کو ڈائریا ہوتا ہے تو اوبیسلی آپ کو ڈی ہائیڈریشن اور الیکٹرولائٹ امبیلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ بچوں اور ایون جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ بہت زیادہ کامن دیکھا گیا ہے. تو اینٹی بایوٹکس جو ہیں ان کا مس یوز یا اوور یوز یا وہ میڈیسنز یوز کرنا جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے ان کی وجہ سے آپ کو ان سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. ایک اسٹڈی کے مطابق یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مینسٹرول ارریگولیرٹیز کچھ فیمیلز کے اندر پائی گئی جو کہ اینٹی بایوٹکس یوز کر رہی تھی کیونکہ اینٹی بایوٹکس اور وہ ہارمونز جو کہ فیمیلز کے اندر پائے جاتے ہیں جن میں ایسٹروجن اور پروجسٹرونز سر فہرست ہیں, یہ دونوں کسی نہ کسی حوالے سے پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں تھرو لیور. اور جب آپ یوز کرتے ہیں یا اوور یوز کرتے ہیں اینٹی بایوٹکس کا تو وہ آپ کے اس ہارمونل بیلنس کو ڈسٹرب کرتا ہے. اور جب آپ کا ہارمونل بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ آپ کے مینسٹرول پرابلمس یا آپ کے جو پیریڈ سائیکلز ہوتے ہیں ان کے اندر ارریگولیرٹیز لانے کا باعث بھی بنتا ہے. تو آپ اگر مس یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ان پرابلمس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے.
آپ کی چھوٹی آنت میں پائے جانے والے گڈ بیکٹیریا آپ کو ڈفرینٹ انفارمیشنز اور آٹومیون ڈیزیزز سے بچا کے رکھتے ہیں، لیکن اینٹی بایوٹکس کے مس یوز کی وجہ سے جب یہ گڈ بیکٹیریا مار دیے جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ کو لو گریڈ انفلمیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے جب آپ کی گڈ اور بیڈ بیکٹیریا کے درمیان بیلنس قائم نہیں رہتا ہے تو آپ کی باڈی میں فیٹ ڈیپوزیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اوبیسٹی ہوتی ہے یا آپ کا وزن بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور جب آپ کا وزن بڑھتا ہے تو اوبیسلی آپ کو ڈفرینٹ میٹابولک ڈس آرڈرز جیسا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز، فیٹی لیور ڈیزیز یا دل کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی خطرناک سچویشن ہے جس کی وجہ جو کہ آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ اینٹی بایوٹکس کا مس یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں جیسا کہ ٹیٹراسائیکلنز، ان کی وجہ سے بچوں میں خاص طور پہ یہ دیکھا گیا کہ جب آپ ان کو ارلی ایج میں یوز کرتے ہیں تو ان کی ٹیتھ کی ڈسکلریشن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو ہے وہ پرابلمس اور بھی دیکھی گئی ہیں جو کہ اینٹی بایوٹکس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ نے اینٹی بایوٹکس کو کبھی بھی کسی ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر استعمال نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی ان کا اوور یوز یا مس یوز کرنا ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ کے گھر پہ کوئی اینٹی بایوٹک پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ آپ پہلے کسی ہیلتھ پروفیشنل سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکیں۔ سو دس واز اٹ فار ٹوڈے گائز، آئی ہوپ اٹ واز ہیلپ فل۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ کرنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ مزید انفارمیشن کے لیے ہومیولوجی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ٹل دا نیکسٹ ٹائم، ہیو اے گڈ ڈے۔